بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر و خبر کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں عتیق الرحمن ندوی دن بھر کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبر نامے میں دیکھیے، مدھیہ پردیش میں مسجد کے سامنے زبردستی ہنومان چالیسا پڑھ رہے لوگوں سے کھڑا ہوا تنازع۔ آگے دیکھیے، کرناٹک کے قانون ساز کونسل کے ڈپٹی اسپیکر نے کی خودکشی کی خبر۔ تبدیل مذہب پر اتر پردیش کے بعد مدھیہ پردیش نے بھی کی قانون سازی۔ خبر نامے میں یہ بھی دیکھیے گا کہ برطانیہ میں پائے جانے والے کورونا وائرس نے دی ہندوستان میں دستک۔ تفصیلی خبروں سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل فکر و خبر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئے اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کورونا وبا کے اس دور میں جب کسی تقریب کے انعقاد اور بھیڑ لگانے سے پرہیز کرنے کی ہدایت انتظامیہ کے ذریعے دی ہوئی ہے، مدھیہ پردیش کے اندور میں ایک ہندوتوا تنظیم نے رام مندر کو لے کر ریلی نکالی۔ اس ریلی کے دوران اس وقت ہنگامہ برپا ہو گیا جب کچھ نامعلوم لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیا اور کم و بیش 1 درجن افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ واقعہ تقریباً 1 بجے کا ہے جب مسجد کے سامنے ہندوتوا تنظیم کے کارکنان ہنومان چالیسا پڑھ رہے تھے، جس پر دوسرے طبقے کے لوگوں نے تنازع شروع کیا۔ حالات کشیدہ ہو گئے اور پھر پتھر بازی بھی ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت بھی علاقے میں حالات کشیدہ ہیں اور پولیس فورس بھی موجود ہے تاکہ حالات مزید خراب نہ ہو۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پولیس افسران نے دونوں فریقین کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب بات نہیں بنی تو پولیس کو ہلکی طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑا۔ کرناٹک میں غیر متوقع واقعے میں جنتا دل سیکولر کے سینئر لیڈر اور قانون ساز کونسل کے ڈپٹی اسپیکر ایس ایل دھرمے گوڑا نے پیر کی رات خودکشی کر لی۔ پولیس ذرائع کے مطابق گوڑا کل شام اپنی ذاتی کار سے فارم ہاؤس سے گھر کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں اور ان سے کچھ دیر رک جانے کے لیے کہا۔ موقع سے سوسائیڈ نوٹ بھی برآمد ہوا ہے۔ بتا دیں کہ حال ہی میں قانون ساز اسمبلی کونسل اجلاس کے دوران ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہیں چیئرمین کی کرسی سے گھسیٹ کر اتارتے ہوئے مناظر دیکھے جا سکتے تھے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ اس واقعے سے کافی پریشان بھی تھے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت کے بعد مدھیہ پردیش نے بھی غیر قانونی طریقے سے تبدیل مذہب کرانے والوں کے خلاف قانون سازی کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ کی قیادت میں منگل کے روز ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں آزادی مذہب آرڈیننس کو منظوری دے دی گئی۔ اب اسے قائم مقام گورنر آنندی بین پٹیل کے پاس منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ گورنر کی منظوری کے بعد یہ آرڈیننس قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ ایم پی حکومت نے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 10 سال تک کی سزا کی تجویز رکھی ہے اور اس آرڈیننس کے مطابق غیر قانونی تبدیلی مذہب اور تبدیلی مذہب کے بعد ہونے والی شادی کالعدم قرار دی جائے گی، لیکن اسی شادی کے بعد پیدا ہونے والی اولاد جائز ہوگی اور اسے اپنے والد کی املاک میں حقوق حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایسی اولاد اور اس کی ماں شادی کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد بھی والد سے نان نفقہ حاصل کرنے کے حقدار ہوں گے۔ وزارت صحت نے دعویٰ کیا ہے کہ کورونا کی ویکسین نیو کورونا اسٹرین کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوگی۔ کورونا سے متعلق پریس کانفرنس کے دوران وزارت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے کہا کہ برطانیہ سے لوٹے 6 افراد میں نیو کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے دوران حکومت کے پرنسپل سائنسی مشیر پروفیسر کے وجے راگھون نے کہا کہ کورونا وائرس سے حفاظت کے لیے تیار کی گئی ویکسین برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں پائے گئے نئے کورونا وائرس پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ مرکزی حکومت کے سیکریٹری نے بتایا کہ اگر ہم کورونا وائرس متاثرین کو جنسی اعتبار سے تقسیم کریں تو مردوں میں اس کے کل معاملے 63% ہیں، جبکہ خواتین میں اس کے معاملے 37% ہی پائے گئے ہیں۔ وہی عمر کے لحاظ سے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 17 سال سے کم عمر کے متاثرین افراد 8% اس سے متاثر ہیں، جبکہ 18 تا 25 برس کے افراد 13% متاثر ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے آج ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کسی بھی خاتون کو اپنی مرضی سے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ عدالت نے اس سلسلے میں دائر کی گئی FIR کو بھی خارج کر دیا۔ خاتون کے والدین نے اپنی بیٹی کے اغوا اور زبردستی شادی کے لیے مجبور کرنے کا دعویٰ پیش کیا تھا اور ایک FIR بھی درج کی تھی، جسے الہ آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا۔ خاتون اپنے شوہر کے ہمراہ عدالت کے روبرو پیش ہوئی، جبکہ عدالت نے کہا کہ ہر بالغ خاتون کو اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔
عدالت نے جوڑے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایٹا پولیس کو بھی حکم جاری کیا ہے۔ قبل ازیں ایٹا CJM کورٹ نے خاتون و چائلڈ ویلفیئر کمیٹی سینٹر بھی بھیجا تھا اور بعد میں اس کی مرضی کے خلاف والدین کے حوالے بھی کر دیا تھا۔ جسٹس پنکج نقوی اور دیوک اگروال پر مشتمل الہ آباد ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے اس اقدام کو غلط ٹھہرایا ہے۔ PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے دعویٰ کیا ہے کہ BJP کے ساتھ PDP کے اتحاد کو ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے جماعت اسلامی پر کریک ڈاؤن کرنے اور ہلاک شدہ عسکریت پسندوں کی لاشوں کو لواحقین کے حوالے نہ کرنے کے فرمانوں کو ماننے سے انکار کیا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ PDP نے BJP کو ایک بوتل میں بند کر رکھا تھا تاکہ دفعہ 370 کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہلاک شدہ عسکریت پسندوں کی لاشوں کو لواحقین کے حوالے نہ کرنا انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا یہ بھی الزام ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود بھی PDP کے محبوس لیڈر وحید الرحمان پر DCC ممبر کی حیثیت سے حلف لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف توہین عدالت ہی نہیں بلکہ جموں کشمیر انتظامیہ کے متکبر ہونے کا بین ثبوت ہے۔ کورونا وائرس کی شکست دینے والی ویکسین ابھی ہندوستان میں نہیں پہنچی، اسے لے کر سیاست بھی گرما گئی ہے۔ اب ہندو مہاسبھا کے رہنما سوامی چکرپانی نے ہندوؤں سے ٹیکہ نہ لگانے کی اپیل کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ کورونا ویکسین میں گائے کا خون ہے، لہذا اسے ملک میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ صرف یہی نہیں، چکرپانی نے صدر رام ناتھ کووند کو بھی اس بارے میں ایک یادداشت پیش کی ہے۔ ہندو مہاسبھا کے رہنما کا کہنا تھا کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ امریکہ میں تیار کی جانے والی ویکسین میں گائے کا خون استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ہندو دھرم میں گائے کی کتنی پوجا کی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر گائے کا خون ہمارے جسم میں پایا جاتا ہے تو اسے ہمارے دین کو نقصان پہنچے گا۔ چکرپانی نے یہاں تک کہا کہ بے شک کسی کی جان چلی جائے لیکن مذہب ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ ویکسین میں گائے کا خون نہیں ہے تب تک اسے نہ لگوانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سناتن دھرم کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے دین کو ختم کرنے کے لیے برسوں سے سازشیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس ویکسین کے بارے میں سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کے زرعی قوانین کے خلاف سنگھو بارڈر یعنی دہلی ہریانہ پر کسانوں کا احتجاج 34ویں روز میں داخل ہو گیا۔ حکومت کی تجویز ملنے پر کسانوں نے صاف کہا کہ وہ قوانین واپس لینے اور سوامیناتھن رپورٹ پر تبادلہ خیال کریں گے۔ زرعی قوانین کے خلاف مظاہرہ کر رہے کسانوں اور ان کے معاونین پر موبائل ٹاوروں کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام عائد ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کسانوں پر ریلائنس پیٹرول پمپ ریئلائز ریٹیل پر اپنا غصہ اتارنے کا بھی الزام عائد ہوا تھا۔ موبائل ٹاوروں میں توڑ پھوڑ کے ان واقعات پر وزیر اعلیٰ پنجاب امرندر سنگھ نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں ہنگامہ آرائی یا کسی نجی عوامی املاک کی بربادی کو برداشت کبھی نہیں کیا جائے گا۔ امرندر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ ریاست میں پرامن احتجاج و مظاہرے پر روک نہیں ہے لیکن املاک کے نقصان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ایسے لوگوں کے خلاف پولیس کارروائی کا بھی حکم دیا ہے۔ ہندوستان میں بڑھتی بے روزگاری، مہنگائی اور زرعی قوانین کے خلاف سڑکوں پر بیٹھے کسانوں کی ایشوز کو لے کر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی لگاتار مودی حکومت پر حملہ آور ہیں۔ آج ایک بار پھر راہل گاندھی نے بڑھ رہی بے روزگاری سے متعلق مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا ہے کہ نوجوانوں پر بے روزگاری کی مار، عوام پر مہنگائی کا اتیاچار، کسان پر متروں والے قانون کا وار، یہی ہے مودی سرکار۔ راہل گاندھی نے اپنی اس ٹویٹ میں ایک اخباری رپورٹ کو بھی شیئر کیا ہے جس میں سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکانومی یعنی CMIE کے کنوینر پرامڈ ہاؤس ہولڈ سروے کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں نومبر 2020 میں 35 لاکھ لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو گئی۔ سروے میں ملازمتوں پر زبردست بحران کی بھی بات کہی گئی ہے۔ چین میں کورونا سے متعلق خبریں بریک کرنے اور سست رد عمل پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے والی 37 سالہ خاتون صحافی زانگ کو 4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خاتون صحافی نے گزشتہ برس فروری میں ہی ایک پراسرار وائرس کے پھیلاؤ کا انکشاف کیا تھا اور ان کی تحقیقاتی رپورٹس سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھی جن میں حکومتی سست رد عمل پر کڑی تنقید کی گئی تھی۔ رواں برس مئی میں صحافی کو حراست میں بھی لیا گیا تھا۔ دوران حراست خاتون صحافی نے
تا دم مرگ بھوک ہڑتال بھی کی تھی، تاہم سیکورٹی اہلکاروں نے عدالت کے حکم پر صحافی کو میڈیکل ٹیوب لگا کر زبردستی کھانا دیا۔ وہاں پر پراسرار وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق سوشل میڈیا پر سب سے پہلے اطلاع دینے والے ڈاکٹر کو بھی پولیس نے گزشتہ برس حراست میں لے لیا تھا، تاہم بعد میں رہا کر دیا۔ بدقسمتی سے وہ بھی کورونا کا شکار ہو کر اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ آج کے خبرنامے میں بس اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے فکر و خبر کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔